ہمارا الٹریٹ ہونا، ایجوکیشن کی کمی، سر ہم اس پر آج تک ہم نے زیادہ نہ بجٹ رکھا ہے، اور جتنا بجٹ رکھا ہے اتنا ایکسپینڈ بھی نہیں ہوا. دو چیزیں آپ خیال رکھیں، یہ عام فہم لوگوں کو یہ پتا ہے، میرا خیال ہے ہمیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جو میرے دوست یار، آپ کے دوست یار اس بات پہ جو آتے ہیں، ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ صوبوں کو پہلے ہم 42 دیتے تھے، اب 58 دیتے ہیں، تو کچھ چیزیں ہم نے صوبوں کے حوالے کر دی ہیں، جس میں تعلیم بھی ہے. اب ہر صوبہ جس کو جو ہمارے فیڈریشن ان کو جو حصہ دیتا ہے، جس کو ہم نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کرتے ہیں، وہ ہم نے دے دیا ان کو. اب اس میں سے ان کو یہ خرچہ کرنا ہے. اب اس میں سب سے بڑا جو خرچہ ہو جاتا ہے وہ اساتذہ کی تعلیم، انفراسٹرکچر، اس اپنا سیلریز اور ان پہ ہو جاتا ہے. جو آپ نئے بچوں کو لانے کے لیے آپ کو جو انسینٹیو دینا چاہیے اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے لیے، وہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا سسٹم میں کرپشن بہت ہے، گوسٹ امپلائیز اتنے ہوتے ہیں، اور ٹیچر کی بھرتی پہ بھی جب آپ پیسے چارج کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر لوگ تو کرپٹ ہوں گے. اور وہ ظاہری بات ہے، کون سا استاد ہوگا جو پیسے دے کے نوکری لے گا؟ وہ کیا استادی کرے گا؟ وہ تو پھر اپنے پیسے بنائے گھر جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اس کے بینچ مارکنگ آپ کو کرنی پڑے گی. جو صوبہ تعلیم کے معاملے میں یا غربت کی کمی کے معاملے میں زیادہ ایفرٹ کرے، اس کو زیادہ ایوارڈ دینا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب جیسے ہم کہتے ہیں جی آبادی کتنی ہے، تو اگر ایک صوبے کی آبادی زیادہ ہے تو ہم اس کو زیادہ پرسنٹیج دیتے ہیں. اب یہاں تو ماحول یہ ہے کہ آبادی روکنے کے حساب سے دینا چاہیے آپ کو، کہ بھائی تمہاری آبادی جتنی ہے ٹارگیٹ دو کہ اتنی کم ہوگی، اب تو اس کے حساب سے ہم آپ کو دیں گے. اور دنیا میں یہی ہوتا ہے. میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیز دنیا میں ہو رہی ہے، کوئی میں اپنی تخلیق نہیں لا رہا. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے آپ کا. دوسرا، تعلیم کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تعلیم سے آپ اگلی نسل کو تعلیم یافتہ کرتے ہیں. ہمارے والدین پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ہمیں پڑھا لکھایا، ہم نے اپنی اگلی نسل کو پڑھا لکھا لیا، اب وہ اپنی اگلی نسل کو پڑھا لکھا رہے ہیں. اگر یہاں پر بیچ میں ایک گیپ آ گیا تو ظاہری بات ہے پھر اگلے نسل کو پڑھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ آفرین ہے ان والدین کو کہ جو غیر تعلیمی یافتہ ہیں اور پھر بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اگر آپ کو ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ صحت ہے؟ نہیں ہے. تعلیم ہے؟ نہیں ہے. سیفٹی ہے؟ نہیں ہے. پانی تک میں ٹینکر خرید کے پیتا ہوں. اسکول میں میرے بچے جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، ہاسپٹل میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاؤں تو زندہ لے کے جاؤں گا، مردہ آ جائے گا واپس. 100% یہی ہوتا ہے. اب جن کے پاس بیچاروں کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ویسے بھی ہم سب اللہ کے حوالے ہیں.